مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم سال کے دوران 13ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ کلام مقدس کی تلاوتیں ہمیں درس دیتی ہیں کہ خدا خدمت اور نیکی کے کام کرنے والوں کو برکت دیتا ہے اور اپنے برگزیدوں اور چنیدہ خادموں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ آئے ہم بھی اپنی اپنی صدی اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلیں۔ آج ہم اپنے آپ کو یاد کریں، اگر ہم نے کہیں بھی صلیب اٹھانے میں انکار کیا ہے یا یسوع سے بے اتفاقی کی ہے تو اپنی کمزوریوں کے لیے، گناہوں خطاؤں اور درستی کے لیے خدا مسیح سے معافی مانگیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس دفتر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدس اور آپ سے بھی دعا سکتا ہوں کہ خدا تمہارے اقدار سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
دعا کے بعد میں صرف جھکائیں. اے کریم خدا، تو چاہتا ہے کہ ہم فضل پاک کا درود کے فرزند بنیں. عطا کر کہ خطا اور غلطی ہم پر غالب نہ آئے، بلکہ ہم ہمیشہ حق کی مہک سے نمایاں رہیں. مسیح والے خدا کے وسیلے سے جو تیرے کا لطف کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. قرآن مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب اس کے چوتھے باب میں سے. پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ ایک خاتون علیشہ نبی کی خدمت کرتی. خدا ہے اس کو یہاں آرام کرنے دیا. ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شونم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اس کو ٹھہرا دیا کہ کھانا کھائے. اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو اکثر ہمارے پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے اور وہ مقدس ہے. سو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا بالا خانہ بنائیں اور اس میں چارپائی اور دسترخوان اور چوکی اور شمعدان رکھے تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہاں ٹھہرا کرے. تو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھہرا اور وہیں سویا. ایک دن اس نے حجازی سے پوچھا کہ میں اس عورت کے لیے کیا کروں. حجازی بولا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. اس نے کہا، اس عورت کو بلا. تو اس نے اس کو بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی. تو اس نے کہا، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی. پاک نام سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی حکمت. جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا. اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا. میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا. میں کچھ در کچھ اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے. تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستقیم کیا ہے. جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا. مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے. اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، جو تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، جو تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں. جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا. کیونکہ اے خداوند تو ان کی قوت کا فخر ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے. کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے. جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا.
दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका छठा बाब, तीसरी और चौथी आयत, फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, जब हमने इस्तिक़बाल पाया तो हम मसीह के साथ दफन होंगे ताकि हम भी नई जिंदगी गुजारें। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तिबाक पाया तो मौत में इस्तिबाक पाया। हम मौत में इस्तिबाक पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप की जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और न फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है, क्योंकि उसका मरना कतन गुनाहों की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह हम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस भक्ति के मुताबिक से 42 बार। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे आदमी है, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना बोले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से
کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں ان سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ ہوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ گاؤں میں عزیز بہن بھائیوں، گاؤں نے پھر آج موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آج رات اکٹھے ہو کر گاؤں کی حضوری میں آئیں اور اس کی عبادت، اس کی بندگی کریں اور اس سے بڑھ کر اس گاؤں کی حاصل کریں۔ آج کی تلاوتیں خوبصورت تلاوتیں ہیں اور تینوں تلاوتوں میں پائے جانے والی شخصیات اور پھر ان کا کردار اور ان کی زندگی ایک مثالی ہے اور خوبصورت ہے۔ پہلی تلاوت جو ملوک کی دوسری کتاب میں سے لی گئی ہے، اگر ملوک کی کتابوں کا پہلا اور دوسرا ملوک ان کا اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قبل مسیح سے 400 صدی پہلے یہ کتابیں لکھی گئی اور لکھنے والے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس تاریخ کو یاد کیا جائے جس میں سے بنی اسرائیل گزرے کہ کس طرح وہ بت پرستی کی طرف گئے اور سزا پائے، لیکن جو خدا کی شریعت پر چلتے رہے وہ خدا سے برکت پاتے رہے اور خدا ان کے ساتھ رہا۔ اور بت پرستی باقی گناہ ہے، خدا کے خلاف، اس کے احکام کے خلاف، اس کی پاک مرضی کے خلاف، اس کی وفاداری اور تابعداری کے خلاف، اور بت پرستی ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج کی اس تلاوت پر غور کریں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس میں الیشا کا ذکر آتا ہے جو اس وقت کا نبی ہے، پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے، شونم کی عورت، پھر چیزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ چند شخصیات کا نام ہے۔ اگر ہم الیشا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو کیا جانتے ہیں کہ الیشا خود بھی ایک کسان یا زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، امیر آدمی تھا۔ جب اسے چنا گیا تو لکھا ہے کہ یہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ تھا، 11 اس کامے کے 12 کے ساتھ یہ خود تھا اور ہل چلا رہا تھا، اور الیاس اسے چنتا ہے، اپنی چادر اس پر ڈال دیتا ہے اور یہ الیاس سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ پہلے میں اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے اجازت دے گا یا مل کا کاج ہوں۔ تو الیاس کہتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے اسے بھول نہیں، یاد رکھتا ہے۔ وہ جاتا ہے، ملتا ہے اور وہی جوڑی بیل جنہیں وہ چلا رہا تھا یا جو اس کے ساتھ کے آگے تھے انہیں ذبح کرتا ہے اور ہر قداری کے ساتھ یہ پکاتا ہے اور لوگوں میں بانٹتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور الیاس کے پیچھے ہو دیتا ہے۔ الیاس کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جب تک الیاس اس آتشی گاڑی اور گھوڑوں اور آگ کے گھوڑے میں نہیں اٹھایا گیا اس وقت تک وہ شاگرد نہیں رہا، اور جب وہ پایا گیا ہے تو اس کی چادر اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور اسی چادر کے ساتھ یہ دنیا کو واپس لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف اور اپنی شاگردی کے جو کچھ اس نے سیکھا ہے ان پر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔
آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ کوہ کرمل سے سفر کرتا تھا اور شونم سے آگے کی طرف جاتا تھا. کوہ کرمل اور شونم کے درمیان کا جو سفر ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر. یہ نہیں معلوم کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتا تھا یا پیدل چلتا تھا، لیکن 30 سے 35 کلومیٹر وہ سفر کرتا ہو جاتا تھا. تو یہ عورت اسے پہچانتی ہے. اس شخص میں کیا وہ دیکھتی ہے، کیا اس نے تجربہ کیا ہے، اور خوبصورت تجربہ ہے. اس عورت کی ذہانت، اس عورت کی عقل مندی اور دانائی دیکھتے ہیں. ذہانت، عقل مندی اور دانائی اور پرکھنے کا انداز. وہ کیا دیکھتی ہے اس شخص میں؟ پہلا مرد خدا، دوسرا اسے کیا لقب دیتی ہے؟ مقدس. مرد خدا کا لقب دیتی ہے اور مقدس. پھر اس کے لیے کچھ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ شوہر کے مشورے کے ساتھ اپنے چھت کے اوپر بالا خانہ بناتی ہے اور اس میں سے رہنے کا انتظام کرتی ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرے یہاں رکے، کھانا کھائے، آرام کرے، پھر آگے سفر جاری کرے. عزیز بہنوں بھائیوں، شونم کی عورت، اس کی خدمت بے شک یہ امیر ترین ہے لیکن عزت دار ہے، بے اولاد ہے، یہ مہمان نواز ہے، یہ نرم دل، خدمت گزار، احساس مند اور نیک نیت کے ساتھ اپنے گھر کا دروازہ اس مرد خدا کے لیے اور اس مقدس شخص کے لیے کھولتی ہے. کیا ہے کہ اس کی خدمت اور اس کی نیکوکاری اور اس کی بھلائی کا صلہ اسے کیا ملتا ہے؟ خدمت کا صلہ اسے کیا ملا ہے؟ انعام میں کیا ملا ہے؟ اسے برکت دی گئی ہے، اسے برکت ملتی ہے، اس کی دعا قبول کی گئی ہے اور اسے فرزند سے نوازا گیا ہے. رشا نبی اپنے جیزی نوکر سے پوچھتا ہے کہ اس سے معلوم کر کسی کیا چاہیے، کیا ہم اس کے بدلے، اس کی خدمت کے بدلے میں دے سکتے ہیں، کیا اجر دے سکتے ہیں، کیا انعام دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے. پھر نبی اسے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئندہ کسی وقت تیری گود میں ایک بیٹا ہوگا، ایک مرزا ہوگا. عزیز بہنوں بھائیوں، خدمت چاہے کیسی بھی ہو، نیک نیت کے ساتھ خدمت کی گئی، وفاداری کے ساتھ خدمت کی گئی ہو، خدمت کیسے ہی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، نیک ارادے اور نیک تمنا کے ساتھ اور خلوص طریقے سے کی گئی ہو، خدا اس کا اجر دیتا ہے. خدا اس کا اجر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو آج ہم اس عورت سے بھی یہی سیکھتے ہیں اور نبی سے بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. ایک دوسرے کے گھر میں بھی جب جاتے ہیں تو ان اچھے کاموں کو، عملوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. کسی کے لیے دکھ، تکلیف یا اذیت کا سبب نہ ہو، ٹھوکر کا سبب نہ ہو، بلکہ اچھی خصوصیات یا اچھی خوبیوں کے مالک بنے اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں اور ایک دوسرے کی یہ براہ راست کریں. آج کی دوسری تلاوت کو صرف تلاوت ہے، وہاں پولس رسول بپتسمے کا ذکر کرتا ہے، موت کا ذکر کرتا ہے اور جیتنے کا ذکر کرتا ہے. بپتسمے کا ذکر، موت کا ذکر اور جیتنے کا، نئی زندگی کا ذکر کرتا ہے. بپتسمہ واقعی نئی زندگی ہے، اثر نو پیدا ہونا ہے. یہ گفتگو خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کے ساتھ بھی کی تھی کہ اثر نو پیدا ہونا ضروری ہے. روح میں پیدا ہونا، سچائی میں پیدا ہونا، پاکیزگی میں پیدا ہونا، نیکوکاری میں پیدا ہونا، خدا کے فرزند ہونے کا مرتبہ حاصل کرنا. تو جب بپتسمے کا وہ ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ رومیوں کو وہ کہتا ہے اور آج ہمیں بھی کہتا ہے کہ بپتسمے کے ذریعے ہم
اس استباق کے ساتھ ہم موت میں استباق لیتے ہیں اور مسیح میں نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ بپتسمہ توبہ کی نعمت کہہ سکتے ہیں اور مانوسی گناہ سے پاکیزگی کا اس میں طاقت ہوتی ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ جب تم بپتسمہ دو تو کیا کرو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو باپ اور بیٹا اور روح القدس اپنے اندر ابدی زندگی رکھتے ہیں، اپنے اندر ابدی زندگی رکھتے ہیں، اور جب ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے مسح کیے جاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے صاف کیے جاتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں، تازگی پاتے ہیں، روحانی زندگی حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ تک باپ اور بیٹے اور روح القدس کی رفاقت میں رہیں۔ اور آج خداوند یسوع مسیح بھی اس رفاقت میں وفادار رہنے، تابعدار رہنے، فرمانبردار رہنے اور اس کی محبت اور خدمت کا حصہ دار بنانے میں دعوت دیتا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اور حصہ دار بنانے کے لیے اس نے چند باتوں کی وضاحت کی ہے کہ ہم کیسے اس کے حصہ دار بن سکتے ہیں۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ بولے وہ بھی میرے لائق نہیں۔ ہم کیسے یسوع کے لائق بن سکتے ہیں؟ کون سا حلیہ یا عمل وہ کہتا ہے کہ جس کے لیے آپ اس کے لائق بن جائیں؟ کیا ماں باپ کو چھوڑ دیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں؟ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو وہ چاہتا ہے کہ والدین کو چھوڑیں، نہ وہ چاہتا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو چھوڑیں یا بہن بھائیوں کو چھوڑیں، بلکہ ان کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، ان میں رہتے ہوئے، ان کے درمیان رہتے ہوئے اول درجہ کس کو دینا ہے؟ دوسرے درجے پر جتنا بھی پیار کر سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کرتے رہیں، لیکن اول درجہ کس کو ہے؟ جب ہم اول درجہ اس کو دینے کی بجائے دنیا میں دنیا داری کو اول درجہ دیتے ہیں اور دوسرے درجے پر خدا کو لاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے لائق نہیں بن سکتے۔ تو اپنی روزمرہ زندگی میں اول درجہ وہ کہتا ہے کہ اسے دینا ہے، اولیت اس کو دینی ہے، اول درجہ اس کو دینا ہے، اول درجے سے پیار سے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا داری۔ لیکن آج کل عزیز بہنوں بھائیوں اگر دیکھا جائے تو بے شمار ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا ہو رہی ہیں جن کو انسان چھوڑتا جا رہا ہے یا اپناتا جاتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں آنے والے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں نہ صرف یہاں تک بلکہ مسیح دامن کی خاطر یا ایمان کی خاطر یا صلیب اٹھانے کی خاطر اگر ہمیں کوئی زبردستی انکار کرواتا ہے ان باتوں سے، تو یہ بھی دنیا داری کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو صلیب کا انکار، نہ دکھوں سے انکار، نہ صلیب کے بوجھ سے انکار، بلکہ صلیب کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں، صلیب سے انکار نہیں۔ پادری پیو بہت اچھے طریقے سے کہتا ہے کہ صلیب کا بوجھ ہمیں ڈگمگا سکتا ہے، صلیب کا بوجھ
से हम लुट बढ़ा सकते हैं, जगमगा सकते हैं, लेकिन ये हमें दबा नहीं सकते। ये सलीब का बोझ हमें दबा नहीं सकता। हम इसके बोझ से लुट बढ़ा सकते हैं, जगमगा सकते हैं, लेकिन ये हमें दबा नहीं सकता। इसलिए भी बहनों भाइयों, इस दुनिया में रहते हुए ईमान की खातर, शागिर्दी की खातर, मसीह की खातर, दीन की खातर अगर कोई दुख या तकलीफ या मुसीबत आती भी है तो वो हमारे इस बदन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन हमारी रूह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यीशु मसीह का ये कहना भी है कि तुझसे ना डरो जो सिर्फ बदन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम की आग में डाल सकता है। और वो खुदा के पास क्या। तो इसलिए हमें ना तो सलीब से घबराना है। अगर सलीब उठाई भी हुई है, अगर इसे कोई कहता है कि इसे फेंक दे, छोड़ दे, मेरे पीछे आना, इस दुनिया में रहते हुए हमें डराया भी जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है, माँ बाप से भी हमें हम पर दबाव आ सकता है, बहन भाइयों से भी हमें दबाव आ सकता है, रिश्तेदारों से भी हमें दबाव आ सकता है, दौलत का भी लालच, जायदाद का लालच, रुपए पैसे का लालच, किसी और मालिक की खिदमत करना भी खुदा यीशु मसीह के लायक नहीं बनाता। एक ही मालिक की खिदमत, दो मालिकों की खिदमत नहीं हो सकती, एक ही मालिक की खिदमत। तो वो चाहता है कि आप उसके लायक बने, उसके लायक बने और दुनियादारी के तमाम कामों को दूसरे दर्जे पर रखें और ईमानदारी से करें, लेकिन अव्वल दर्जे के अव्वल दर्जा खुदा को दें और ईमानदारी, दयानतदारी और मुखलिस होकर इस उसे करते रहें। तब जाकर हम खुदा यीशु मसीह के साथ हिस्सेदार बन सकते हैं। हिस्सेदार बनना, उसमें शामिल हो जाना, उसके साथ एक हो जाना। तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम खिदमत करते हुए खिदमत के साथ साथी बनकर, हम सफल बनकर उसके मिशन का हिस्सा बन जाए, उसके काम का, खिदमत का हिस्सेदार बन जाए। वो नहीं चाहता कि हम उससे लड़, बल्कि वो हमें हिस्सेदार बनाना चाहता है। वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ, और इस वफादारी का वो हमसे तकाजा करता है। भाई जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदावंद से पहला प्यार या पहली मोहब्बत का हमसे तकाजा करता है, और वो पहली मोहब्बत, पहला प्यार, अव्वल दर्जा हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसको अपनी सारी ताकत से प्यार करें, अपनी सारी कुव्वत से प्यार करें, खुदा को प्यार करें, उसकी खिदमत करें, उसे वक्त दें। रोजमर्रा जिंदगी में अवलियत खुदा को दी जाए तो हम खुदा के साथ हिस्सेदार बन सकते हैं, इस दुनिया में भी, उसके मिशन में भी, और उस दुनिया में भी, हमेशा की जिंदगी में भी। खुदा हमें ऐसा करने की ताकत और तौफीक अता करे। आमीन।
मेहरबान खुदा आलमगीर कलीसिया को ईमान की हिफाजत और निगरानी करे ताकि इस दुनिया में कलीसिया नेकामाल और अपनी खिदमत से अंजीर की बिशारत देती रहे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा पापा यासर लियो को अपनी हिकमत से मामूर रखे ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया की सफाई खिदमत करते रहे। अजीज़ों दुआ करें। तमाम बिशप के बाद कारिस के बाद इब्तदार और मुरशदानी को अपनी कदर से मामूल करे ताकि मौके की वसीला से ईमान में तकमील पाई जाए। अभी तो दुआ करें। मेहरबान खुदा आज के कलाम की वसीला से हम सबको ये कदर बख्शे कि हम खुदा अपने खुदा को तकलीफों और चीज़ों से बढ़कर प्यार करना सीखें और अपनी मंजिल रहनुमाओं की इज्जत का एहतराम बढ़े। दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम बीमारों को अच्छी सेहत और उम्र की दराज़ी अता करे ताकि वो उसकी हम शुक्रगुजारी कर सकें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा आज की अर्ज़ कुर्बानी के वसीला से तमाम मरहूम ईमानदारों को अपनी सलामती अता करें। अजीज़ों दुआ करें। हमारी मदद आजमाई करे, मेरा फजल ना करे ताकि हम रसूलों की तालीम को अपना कर उसके प्रभाव रहकर खुदा के महबूब नज़र है। पहले हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं जिससे अपनी दुआओं को और इस हालत के नेक इरादों एक ख्वाहिशात को कबूल करना और इन दुआओं का सलाम सब तक पहुँचा उसी हमारे गुलाम के वसीले से। आमीन। आज की पाक मास की कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर अमैनुएल प्यारा, जेवियर जोसेफ, जूलियस जोसेफ की सालगिरह के मौके पर शुक्रगुजारी, मिस्टर एंड मिसेस अरशद अमैनुएल, सलीम जेम्स, अनिल और सुनील, जोसेफ फाइल, यूसुफ मैगा, मिशेल और सलाम की सालगिरह के मौके पर शुक्रगुजारी, अनिल, सपना, सुनील और रोहित, काशिफ, अमैनुएल और इनके खानदानों की तरफ से सेहतयाबी के लिए सीनत जोसेफ, जेवियर जोसेफ, हनीफा गोटा, रेजा सईद, रजिया मुजफ्फर, मौसनील अनिल, शेरल और सिल्विया, मार्टिना स्टीफन, शहनाज रफ़ी, नेक मकसद के लिए काशिफ अमैनुएल, राशिद अमैनुएल, अरसलान अरशद, आबदा निसार, आसिया सैमसन, मुनीर, सपना, सुनील और रुबेल, अनानिया और शार्लेट, मरहूम ईमानदारों की रूह के लिए ग्लैडिस सलामत, प्यारा मसीह, यूनस प्यारा, एल्फ्रेड विलियम फ्रांसिस, सरदार अल्लाह रखा, मास्टर खुशी फेलिक्स, राबिया खुशी फेलिक्स, मिस्टर एंड मिसेस अमैनुएल बूटा, बूटा मसीह, सैयद नसीम, जेम्स फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए, यू ड्रॉप ओराइली, एग्नेस मैरी ओराइली, फिलोमिना ओराइली, एंथनी ओराइली, जॉयस रिचर्ड, विलियम मसीह, इनकी लोगों के लिए भी आज की पाक मास की कुर्बानी गुजरानी चाहिए।
पाप की मुक्ति उतारी इसी हमारे खुदा की वसीले से आमीन। हम आपके साथ हो आपके साथ भी हो। हम आपकी तरफ ध्यान लगाएं हम ध्यान लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें ये वाली दुआ दुरुस्त है। ये माफी मालूम है मुनासिब है कि उस पाप ने हमारा पूरा किया तुझे प्यारे बेटे के वसीले से मेरा शुक्र अदा करें उसने मौके और द्वारा पूरा होकर यह अजीब काम किया तब खुदा मौत के जुए से आजाद होकर तेरे प्यारे बेटे को भेज दिया और शाही खाने का मेरी तारीखी का जनाब के रूप में बुलाया इसके अपनी कुदरत के काम याद करते हुए परिश्रम आसमान के खुदा और हुक्म के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी कौम को सलाम करते हैं हमारे ईमान का देश खुदा
थे जिनकी आज भी ऑर्डिनल हैसियत से यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है। अपने बंदे के साथ उसे अच्छी सेहत दे और वर्षों के लिए हमारे भाई बहनों पर भी नजर का अपने रोशनी में हम तो सब हिम्मत करते हैं सब पर आप इनकी बात की गवाही की बात हमारी नहीं मुकद्दस यूसुफ मसला बने का रिवायत तलाश करो हमारे रसूल और उसका मुकद्दस के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा अपनी जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त नाम कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में कादिर का बाप की बैमानियत में कानून से बता दी गया है हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाना पूरे दिल से ईमान के साथ उसी तरह बाप में इस तरह हमारे मुकाबले में सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने कर्ज हैं हमारे कर्ज में बख्श हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब बंदों से बचा हमें सलाम फरमा ताकि तेरी शब्द और तौफीक से अपनी दुआएं को उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से गए ये बादशाह अब्दुल हमेशा ही रहे। मैं खुदा के सुन में आपने खुद से कहा मैं अपनी सलामती को देता हूँ हमारे गुनाहों का नहीं जब इसका भी ईमान का और उसे वो सलाम कहा और मेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन। हमारे खुदा की सलामती आप सबके साथ आपके साथ हो। दूसरे के साथ और एक पुरानी स्कूल के डॉक्टर का लगाया जाना बाप का दीवार को हमेशा की जिंदगी लगाए आमीन। ऐ खुदा के बड़े जहां के नाम पुकारा जाता है हम पर रहम कर ऐ खुदा के बड़े जहां के नाम पुकारा जाता है हम पर
वो हम में एक हैं और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं बख्श दे कि जो इलाही कुर्बानी हमने नजर की है और जिसमें हमने शिरकत की है, ये हमें जिंदगी कराए, ताकि हम फायदा में मोहब्बत रखकर तुझसे मिलते रहें और नाश करने वाला फल लाया करें। उसी हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ आपके साथ भी हो। आदे कुल्ली बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो, हमेशा कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी है, सलामती और खुशी से जाए। खुदावंद का शुक्र।